بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ ہے 145 اور وی لاگ نمبر ہے 4، اور حضور کا خطبہ یہ بیان کریں گے ہم آپ کے سامنے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور کا خطبہ۔ حضور فرماتے ہیں، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں؟ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے گھروں میں خود پیغمبر کو لے کر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جو لے کر واپس جاتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تمام لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اس پر تمام انصار پکار اٹھے، رضینا رضینا، یعنی ہم سب راضی ہیں۔ اس خطبہ کے وجوہ بلاغت پر اگر غور کیا جائے تو ایک مختصر سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ فاتحانہ حیثیت سے آپ نے صرف فتح مکہ کے موقع پر ایک تقریر کی تھی، جس کے جستہ فکر احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مکہ عرب کے نزدیک نہایت مقدس شہر تھا۔ حرم ایک دارالعمان تھا جس میں کبھی خون ریزی نہیں ہو سکتی تھی۔ فتح مکہ میں سب سے پہلے امن کے دامن عظمت پر خون کا دھبا لگایا گیا، اور چونکہ مذہب کے ہاتھ سے لگایا گیا تھا اس لیے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا یہ احترام نہ مٹ جائے۔ حضور اکرم کو انہی دونوں پہلوؤں پر اپنی تقریر میں زور دینا تھا، چنانچہ آپ نے بترتیب انہی کو سب سے پہلے آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام کر دیا، پس وہ بے حرمت خدا حرام ہے۔ میرے پاس نہ کسی پر حلال ہوا اور نہ میرے بعد حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی بجز چند گھنٹوں کے ہرگز حلال نہیں ہوا۔ نہ اس کے شکاروں کو بدکایا جا سکتا، نہ ان کے شکاریوں کو بدکایا جا سکتا، نہ اس کا کاٹا جا سکتا، نہ اس کی گھاس کاٹی جا سکتی، نہ اس کی گم شدہ چیز حلال ہو سکتی ہے بجز اس شخص کے جو اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضور اکرم کا سب سے محتم بشان خطبہ وہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا۔ یہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ ہے جس کو قدرتاً خشک اور روکھا پھیکا ہونا چاہیے، تاہم سلاست روانی اور شائستگی الفاظ کے لحاظ سے یہ خطبہ بھی اور خطبوں سے کم نہیں۔ آپ نے حمد و نعت کے بعد اس خطبہ کی اہمیت اس طرح ظاہر کی، لوگو سنو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد اس جگہ، اس مہینہ میں، اس شہر میں تم سے نہ مل سکوں۔ سادہ سا جملہ یہ تھا کہ غالباً یہ میری عمر کا آخری سال ہے، لیکن اس تفصیل اور اس پیرایا بیان نے اس مفہوم کو اور بھی زوردار بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان مال سب مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس مطلب کو اس بلیغ طریقے سے ادا کیا ہے۔ کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یوم الحرام ہے۔ کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے کہا بلد الحرام ہے۔ کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا شہر حرام ہے۔ اس طرح جب لوگوں کے دل میں اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت کا خیال تازہ ہو گیا تو آپ نے اصل مقصود کو بیان فرما دیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا یہ چوتھا ویلاگ تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ 5ویں ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔